چین انڈیا کے ساتھ اگر ان کے ساتھ ان کے اختلافات بھی بہت سے مسائل بھی ہیں ان کے ساتھ ٹریڈ کر سکتا ہے تو پاکستان انڈیا کے ساتھ اپنے سارے مسائل کو ایک ساتھ کر کے ٹریڈ کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ مودی جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ایکسٹریمزم یا ہندوتوا ایکسٹریمزم کو پروموٹ کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا ریسنٹلی انڈیا میں پروٹیسٹ ہوئے, لاٹھی چارج ہوئی, مگر اس کے باوجود بھی دیر واز اے ہوپ, وہ جو منسٹر تھا اس نے ریزائن دے دی. جو لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ چیس اس کو باقی دوستوں کو سمجھائیں, جو ایک موو کے طور پہ لیتا ہے وہ ہار جاتا ہے گیم. ویسے چیس ہی نہیں, اگر آپ کو کرکٹ بھی آتی ہے تو آپ اس کی دنیا میں چلے جائیں تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بالر کے پاس 6 گیندیں ہوتی ہیں, وہ بعض اوقات ٹریپ کرتا ہے, وہ ایک گیند پھینکتا ہے اور بیٹسمین اس پہ شاٹس مار کے رن لے لیتا ہے, دوسری گیند پھینکتا ہے, تیسری پھینکتا ہے, چوتھی اس کے پاس جو اصل ہتھیار ہوتا ہے وہ پھینکتا ہے اور بیٹسمین اسی رو میں کر جاتا ہے. یہ جو آپ پرانے کھلاڑی ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ یہ سب بتاتے ہیں. تو یعنی یہ چیز کہ آپ لارجر کانٹیکسٹ میں سوچنے کے قابل ہوں, جس کا مطلب ماضی, حال, مستقبل اور ملٹیپل ڈائنامکس جو ہیں ان کو سامنے رکھیں, اور اس کے بعد اپنی موو بنائیں جو لمبے عرصے آپ کے کام آئے, دور تک آپ کو چلانے کے قابل بنا دیں. اچھا, یہ ذکر تو آ گیا, لیکن میرا خیال ہے ذکر آنا چاہیے آسیہ اندرابی کا. ذرا سلمان بتائیے نا, کب سے گرفتار ہیں؟ سر آلموسٹ 10 سال ہو گئے, اور ان کے جو شوہر ہیں قاسم فختو, اس میں 30 ایئرز نلسن منڈیلا سے زیادہ. جو 10 سال سے گرفتار ہے اور اس کو عمر قید کی سزا دے دی گئی ہے, اب اس کا شوہر جو ہے وہ 28 سال سے گرفتار ہے, اس کا بچہ یہاں اسلام آباد میں ہے, قاسم. اور آپ ابھی تو غزہ کے واقعات دیکھیں نا, تو پاکستان میں تو ابھی ہمیں بہت سی مشکلات ہیں جیسے میں نے کہا, لیکن یہ کہ جو آپ کے سامنے مثالیں آ رہی ہیں ریزیلینس کی, اپنے آپ کو تیار کرنے کی, تو وہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے نا. اور آج سے جو پچھلی نسل ہے اس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ آج جو غزہ میں واقعہ ہوا ہے وہ اسے بالکل ویژول کے ساتھ مل جائے, لیکن آپ کو تو ملتا ہے. تو اس کے اندر ہمارا تو رول یہ بننا چاہیے ایز پاکستانی اینڈ ایز مسلم کہ ہم نے دنیا سے ناانصافی کا خاتمہ کرنا ہے. سیلف امیج, اگر آپ کا سیلف امیج اپنے بارے میں یہ ہے کہ یار ہم تو, ہمارے یہاں تو بڑی چیزیں گڑبڑ ہیں, ہم تو بہت مطلب یہ کہ, اور انڈیا سے کیا مقابلہ کریں گے, اس کی تو یہ اور یہ اور یہ خوبیاں ہیں, تو سچی بات یہ ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. آپ اپنے کلاس روم میں بھی اگر اپنے آپ کو سمجھنے لگیں گے کہ میں تو بہت ہی پور, بہت ہی کمزور ہوں, آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. پاکستان کے بارے میں ہمیں سیلف امیج کے حوالے سے میں اس وقت صرف 4 باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک یہ ہے کہ ہم ساؤتھ ایشین کنٹری ہیں, یس, لیکن ہم صرف ساؤتھ ایشین کنٹری نہیں ہیں, ہم ویسٹ ایشین کنٹری بھی ہیں. ویسٹ ایشین کنٹری کو جب آپ لیں تو پھر آپ کو معلوم ہوگا اور بہت سارے ملکوں کے ساتھ آپ جڑ جاتے ہیں. ہم پاکستانی سینٹرل ایشین کنٹری بھی ہیں. جب آپ اس طرح جوڑتے ہیں تو آپ کو سینٹرل ایشیا کے ساتھ جوڑ آپ کا ہو جاتا ہے. اب اگر آپ سوچئے کہ ساؤتھ ایشیا میں آپ ہیں تو دراصل آپ کو ہمیشہ یہ لگے گا کہ انڈیا بہت بڑا ہے, ہم بہت چھوٹے ہیں. ظاہر ہے 5 ٹائمز بگر ہے, آبادی زیادہ ہے, مارکیٹ بہت بڑی ہے, جغرافیہ بہت بڑا ہے. لیکن آپ سینٹرل ایشیا میں چلے جائیں تو ایریا میں تو شاید قازقستان ہم سے بڑا ہوگا, لیکن آبادی میں تو کوئی بھی ہمارا جو ہے وہ نہیں مقابلہ کر سکتا, اور پھر اور کچھ چیزوں میں بھی. آپ ویسٹ ایشیا میں چلے جائیں تو دور تک چلے جائیں, آپ کو کوئی بھی اپنے برابر کا نہیں ملے گا. اب اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنا سیلف امیج جو ہے اس کو ایکسپینڈ کریں, جو آپ کی اسٹرینتھ ہے اس پہ. پھر یہ کہ ہم گریٹ پاور تو نہیں ہیں, ہم گلوبل پاور نہیں ہیں, لیکن ہم ایک ریجنل اور مڈل پاور ضرور ہیں, پاکستان ایز اے کنٹری. کیونکہ جب آپ پڑھیں گے اور مڈل پاور کیا ہوتی ہے اس کے کمپوننٹس کو دیکھیں گے تو پاکستان بہت سارے کمپوننٹس میں آگے ہے. تیسری چیز یہ کہ یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب بات ہم پاکستانیوں نے قبول کر لی ہے کہ ہم اکنامیکلی بہت کمزور ہیں. آپ میں سے کوئی میرے اس بات سے اختلاف کرے گا کہ ہم اکنامیکلی بہت کمزور ہیں؟ کوئی نہیں کرے گا, کوئی نہیں کرے گا, اس لیے کہ آپ نے تو گردن ہلا دی, باقی گردن بھی نہیں ہلا, سوچ میں پڑ گئے کہ ہیں یا نہیں ہیں. دیکھیے ہمارے جو اکنامی ہے وہ پرابلم نہیں ہے, ہماری پولیٹیکل اکنامی پرابلم ہے. پولیٹیکل اکنامی اور اکنامی میں جو فرق ہے وہ آپ بعد میں پڑھ لیجیے گا. اس وقت جو ہے نا ہمارا پاکستان جو ہے وہ ایلیٹ کیپچر کا شکار ہے. ایلیٹ کیپچر کا مطلب یہ جو جتنا با اختیار ہے اس نے اپنے آپ ایسے طریقے وضع کر لی ہیں, بعض اوقات قانونی صورتوں میں, بعض اوقات ادروائز,
کہ جس سے وہ عملاً لوٹ مار کر رہے ہیں. اچھا تو اگین اس پہ ظاہر ہے کہ یہ ہے غلط ہے، لیکن آپ کی جنریشن نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اسٹارٹ تھنکنگ ان دوز ٹرمز کہ اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. اس کے لیے کبھی بے شک ٹھیک ہے کاکروچ پارٹی بھی بنے، اس میں کچھ اور بھی کرنا پڑ سکتا ہے، اس میں بنگلہ دیش والا بھی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ آپ نے ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک کرنے کے لیے ظاہر ہے ملٹیپل طریقے ہوتے ہیں، لڑائی نہیں کرنی، چونکہ پیس جو ہے وہ بذات خود بھی ایک آبجیکٹیو ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اگر مائٹ از رائٹ کی دنیا بن رہی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، قانون کو کوئی نہیں پوچھ رہا، تو اپنی جو کائنیٹک پاور ہے اس کو بھی مضبوط ہونا چاہیے. کیونکہ اگر اس کو کمزور کر دیں گے ہم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مائٹ از رائٹ کی دنیا میں ہم زندہ نہیں رہ سکیں گے. اس کا استعمال کب کریں، کہاں کریں، اپنے لوگوں کے خلاف نہ کریں، اس کو اپنے مفادات کے لیے استعمال نہ کریں، یہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک. یہ سب کہنے کے بعد جو میں آخری بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انڈیا میں بھی سب کچھ برا نہیں ہے. اگر ہم میں سے کوئی یہ کہے تو وہ بھی زیادتی کرے. انڈیا میں بہت کچھ اچھا ہے، اور یہ میرے خیال ہے خوشی کی بات ہے کہ آپ کا انڈیا میں کچھ لوگوں کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے سے رابطہ ہو. بٹ دیٹ رابطہ کس لیے؟ کہ آپ کوئی نیریٹو دے رہے ہوں، آپ کوئی بات اسے سمجھا رہے ہوں، پاکستان کے بارے میں اس کی غلط فہمی کو دور کر رہے ہوں. تو یہ رابطہ اگر آپ اس پرپس کے ساتھ رکھ رہے ہیں اور اس پریکٹس کے ساتھ آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو میرے خیال ہے آپ بہت بڑا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. تو بھائی بہت بہت شکریہ.